بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ایسا نہ ہو سوپ بنا بنا کر جیسے ایک باورچی دوسروں کو پلائے وہ تگڑے ہو رہے ہوں اور خود جو ہے وہ باورچی سوپ نہ پیے کنگلا ہو رہا ہو. کہ ایسا نہ ہو. اور ایک بات بڑی عجیب یاد آ رہی ہے، حضرت سے سنی، فرمایا اگر دین کی بات کرو تو سامنے والوں کو اپنے آپ سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ افضل سمجھ کر بات کرو، حقیر سمجھ کے کسی کو بات مت کرو. پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو اچھا لگتا ہو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. غالباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ الصوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام برکاتہم کا عشاء کے بعد کا بیان چل رہا تھا، ہم لوگ یہاں سن رہے تھے. تو حضرت نے کثرت ذکر کا فرمایا کہ کثرت ذکر سے کیا مراد ہے. تو پھر میں نے دوستوں سے کہا مجھے یاد دلا دینا کہ آج کل دیکھا گیا کہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہے، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں. تو ذکر کی وجہ سے انسان کی طبیعت پر اچھا ہی اثر پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، یاد رکھیں. لیکن بات اتنی ہے، اس کو غور سے سن لیں، کہ ہمارے اندر تحمل کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ ذکر نہیں کر پاتے، اور زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر چونکہ تحمل کی کمی ہے تو پھر وہ جو ہے غصہ چڑچڑاپن زیادہ پھر آنے لگتا ہے، پھر نیند کی کمی ہوتی ہے، پھر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی سے لڑتا ہے، پھر بچوں سے بھی لڑتا ہے. لمبے چوڑے وظیفے شروع کر دیے. پہلی بات تو ہم اگر اس کو سمجھ لیں نا کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں. میری ماں بہن وہ بیٹی بھی بیان سن رہی ہیں شرعی پردے کے ساتھ. سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. اس کو سمجھ لیں. وہ آدمی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے، وہ آدمی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے جو گناہ نہیں کرتا. بلکہ یہاں تک کہ ایک اللہ والے فرماتے جو 24 گھنٹے گناہوں سے بچ کر گزارے گویا اس نے یہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. ہاں اندازہ لگائیں اب گناہوں سے بچنا. اب اس کی اتنی باتیں ذہن میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں جس طرف اپنی رحمت سے اللہ لے چلے. تو یہ آدمی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک شخص آج سے کئی برس پہلے کراچی آیا، باہر ملک سے کراچی کی فلائٹ تھی. آواز گونج رہی ہے، مطلب ایکو ہے، ایکو بند کر دیں، بالکل ایکو بند کر دیں. ذرا ثاقب دیکھنا، آپ رابطہ کرنا. اچھا اس وقت یہ اس طرح کوئی سہولت تھی نہیں، کرنسی ٹرانسفر یا جو بھی. بہرحال ایک میں سب مثال دے رہا ہوں. جمع پونجی ساتھ لے کر آیا، کراچی ایئرپورٹ سے نکلا، راستے میں جو ہے وہ لوٹا. جو جمع پونجی تھی وہ لے گئے ڈاکو. ثاقب آواز آ رہی ہے اب سے؟ تو جو جمع پونجی تھی 10 سال کی 20 سال کی محنت کی جو کمائی تھی، وہ جو ہے پردیس کی کمائی دیس میں آ کر گوائی. 20 سال کی کمائی اس نے جو ہے وہ اپنے ملک میں قدم رکھا اور ڈاکو نے لوٹ لیا. تو میرے دوستو ساتھیو، ایک آدمی کماتا زیادہ ہے لیکن اپنے مال کو محفوظ نہیں رکھتا. ڈاکو آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ عقل مند ہے یا وہ آدمی عقل مند ہے جو کماتا تو تھوڑا ہے لیکن اس کو محفوظ رکھتا ہے؟ تو جو آدمی ذکر تھوڑا کر رہا ہے لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اب صحیح الحمدللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آدمی عقل مند ہے. ایک آدمی ذکر بھی کر رہا ہے ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے. اس کی بڑی پیاری مثال دی. کوئی خمیرہ کھا رہا ہے، موتیوں والا خمیرہ، طاقت کے لیے، جس سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے. مجھے نہیں معلوم، حکیموں نے کہا ہے، مجھے نہیں معلوم. ایسا نہ کوئی پوچھے بھائی ہے موتیوں والا خمیرہ کون سا ہوتا ہے. وہاں تیز آ رہی. چلو میں تھوڑا سا اپنا ساؤنڈ کم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو خمیرہ جو ہے موتیوں والا خمیرہ ایک آدمی کھاتا ہے طاقت کے لیے، ساتھ میں تھوڑا سا زہر چاٹ لے تو اس خمیرے کا اثر کہاں گیا؟ ختم. تو میرے دوستو ساتھیوں، نیکیاں تو کر لی، تہجد بھی ہے، اوابین بھی ہے، اشراق بھی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا گناہ ہے. یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے ایک گناہ سے بچو، اللہ 1 لاکھ تہجد کا نور عطا فرمائیں گے.
ایک نظر کی حفاظت پر فرمایا 1,00,000 تہجد کا نور اللہ عطا فرمائیں گے گناہ سے بچنے پر. اور گناہ کیا تو وہ نور کہاں چلا گیا؟ توبہ کی برکت سے اللہ دوبارہ عطا فرماتے ہیں. دوسری مثال سن لیجئے گا. یہاں ہمارے مسجد میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے جو پانی کو کھینچ رہی ہے. اوپر تیسری منزل پہ ٹینک ہے. اب اس ٹینک سے جو ہے وہ پانی پھر آ رہا ہے نیچے وضو خانے میں. ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے موٹر چل رہی ہے, پانی اوپر ٹینک میں بھی جا رہا ہے, نیچے ساری ٹوٹیاں کھول دی. اوپر ٹینک بھرے گا بھائی؟ ٹینک نہیں بھرے گا, ٹینک خالی کا خالی رہے گا. ایسے ہی آپ بار بار چیک کریں, یہ پانی تو ٹینک میں جا رہا ہے, نیچے موٹر پانی کو اٹھا رہی ہے, بورنگ ہے ماشاءاللہ, اور موٹر بھی بڑی اچھی موٹر ہے, اور پانی اوپر چڑھ بھی رہا ہے, ٹینک میں پانی جا بھی رہا ہے, لیکن ٹینک بھر کیوں نہیں رہا؟ نیچے ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں. میرے دوستوں ساتھیوں, نیک اعمال کا پانی تو آ رہا ہے, لیکن آنکھوں کی ٹوٹی جو کھلی ہوئی ہے, بھابھی کو دیکھ رہا ہے, سالی کو دیکھ رہا ہے, ممانی کو دیکھ رہا ہے, چچی کو دیکھ رہا ہے, راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, حسین لڑکوں کو دیکھ رہا ہے. حسین لڑکوں سے ایک بات یاد آئی مجھے, ذرا جگر تھام کے سنیے گا. ایک اللہ والے گزر رہے تھے, تو ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ دوست بھی, خادم بھی, جو بھی کہلے ساتھ تھا. ایک حسین لڑکا نظر آیا. اس حسین لڑکے پہ جو اس کی نظر پڑی نا, کہنے لگا شیخ ذرا دیکھو کتنا خوبصورت لڑکا ہے. انہوں نے تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تم خود بھی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے, مجھے بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو. ڈیزائنوں کو مت دیکھو, یہ دیکھو ڈیزائنر کتنا خوبصورت ہے. نہ کالی کو دیکھ, نہ گوری کو دیکھ, ارے دیکھ اسے جس نے ان کو رنگ بخشا. ٹھیک ہے, اچھا سنیے گا ذرا. کہنے لگا شیخ وہ ٹھیک ہے, کیا اللہ ایسی صورتوں کو بھی عذاب دے گا؟ کیا اللہ ایسی شکل والوں کو بھی عذاب دے گا؟ فرمایا توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. حسن پرستی کی بیماری میں تم مبتلا ہو, صورت پرستی کی بیماری میں تم مبتلا ہو, شکلوں پر تم مر رہے ہو, شکلوں پہ تم مر رہے ہو. اس کے بعد تم اشکال کا شکار ہو کر پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے. بات سمجھ آ رہی؟ شکلوں کا شکار ہوئے مشکل میں پڑ جاؤ گے, حرام عشق ہو جائے گا دل میں. اگر وہ صورت آ گئی لڑکے کی یا لڑکی کی, راتوں کی نیند ختم ہو جائے گی, اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی, پھر اپنی اولاد اچھی نہیں لگے گی. راتوں کو پھر تارے ہی گنتے رہو گے, کسی طریقے سے اس سے رابطے کی کوشش کرو گے, رابطہ نہیں ہوگا, بے چین رہو گے. تو مشکل جو ہے شکل سے اشکال میں پڑے, اور اشکال سے پھر مشکل میں پڑ گئے, حرام عشق میں مبتلا ہو گئے. اور حرام عشق لڑکیوں کا, لڑکوں کا اللہ کا عذاب ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلی سیڑھی ہی جو ہے بد نظری ہے نا, اسی کو اللہ نے منع فرما دیا نا. ابھی سنیے گا ذرا غور سے. کہا شیخ کیا ایسی خوبصورت شکلوں کو بھی اللہ عذاب دے گا؟ فرمایا توبہ کرو. تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تم کون ہوتے ہو اس قسم کی باتیں کرنے والے؟ کہا مجھے ڈر ہے تمہارے اس جملے پر کہ اللہ تم سے کوئی نعمت چھین نہ لے. کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا, چند سال کے بعد قرآن پاک کا میں حافظ تھا, قرآن بھول گیا ہوں, قرآن پاک بھول گیا. اس ایک شکل کو جو دیکھا, اشکال میں پڑا, پھر مشکل میں پڑا, اور یہ جملہ کہہ بیٹھا. تو قرآن پاک کا حافظ ہے کہ قرآن ہی بھول گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گر گرفتار صفات بدشودی, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ بچائے میری حفاظت فرمائے. گر گرفتار صفات بدشودی ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے دوست 99 گناہ چھوڑ چکا, ایک گناہ میں مبتلا ہے, دوزخ کو تلاش مت کر, تیری ذات خود دوزخ ہوگی. توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ معافی کا کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے در کھلا رکھا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کوئی بھی توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. دین میں کوئی مشکل نہیں ہے, خدا نہ خاصہ ڈرانا مقصود نہیں ہے, صرف مضمون ہے جس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گناہ کو گناہ تو سمجھو. مفتی نعیم صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھے گا 90% کامیابی مل گئی. پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے, 100% کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ. گناہ کو گناہ تو سمجھو. فلم دیکھنا کا کوئی پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جھوٹ بول رہی پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے. سودی لین دین پوری دنیا کر رہی ہے. مولانا نصیر صاحب سامنے آئے, چھپ کے نہ بیٹھنا. اچھا نماز پڑھے, ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت کر رہے, آ جائے, ان کو بھی سامنے آ جائیں. مولانا نصیر صاحب کو جگہ دے دیں. تو یہ جواب نہیں چلے گا میرے دوستوں ساتھیوں اللہ کے ہاں کہ اللہ میں تو دین پہ چلنا چاہ رہا تھا, دنیا دوسری طرف چل رہی تھی, تو ان کو دیکھا دیکھی میں بھی اسی طرف چل پڑا. اللہ کو یہ جواب ہم نہیں دے سکتے میرے دوستوں ساتھ.
پتہ ہی نہیں کس کس سے پردے کا حکم ہے، چچا زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، جتنے بھی زاد ہیں ان سے شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ اب یہ کہنا جی ہمارے خاندان میں بہت مشکل ہے، میرے دوستوں ساتھیوں میں کوشش نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، پھر کون کرے گا؟ ہم قدم اٹھائیں تو صحیح، کس کو خوش کرنے کے لیے قدم اٹھا رہے؟ بس پھر وہ آسمانوں سے مدد خود ہی بھیجیں گے انشاءاللہ، بنیاد پڑ جائے گی بنیاد۔ ہاں لوگ مذاق اڑائیں گے، کیا نبیوں کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا دوستو؟ کیا صحابہ کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا؟ انہوں نے تو جان کی قربانیاں پیش کی، ہم باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ کہنا جی اتنی سختی نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، یہ جملہ کہنے والا اللہ سے ڈرے جو یہ کہتا ہے کہ پردے میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ارے دوستو ایسے ایسے حالات، اگر ایک واقعہ بھی میں آپ کو یہاں سنا دوں، ایک واقعہ چند دن پہلے بھی سنایا تھا، ایک واقعہ سنا دوں تو سب کہیں گے نہیں نہیں واقعہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ ارے اس کو یوں سمجھے آپ، کسی کو اللہ نہ کرے شوگر ہو، زخم ہو جائے، زخم بڑھنے لگے، ڈاکٹر نے کہا بھائی انگلی کاٹنی پڑے گی، اگر انگلی نہ کاٹی تو زخم بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا پیر کاٹ دیا جائے۔ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کاٹ دو تاکہ پیر تو بچے۔ پیسے بھی دے رہے ہیں، انگلی بھی کٹ رہی ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں، یہ جان بچ جائے۔ میرے شیخ فرماتے جس دن جان سے زیادہ ایمان عزیز ہوگا نا، اس دن پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یار بالکل واقعی گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب میں مطلب کیا بتاؤں، کس طرح بتاؤں، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، بس اتنا بتا دیتا ہوں۔ چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک نوجوان آیا کہ میرے جو ہے گھر والوں نے رشتہ دیکھا ہے میرے لیے، اور عورت کے 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا بیوہ ہے؟ کہا نہیں۔ مطلقہ ہے، خلا یافتہ ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا شوہر زندہ ہے۔ میں نے کہا شوہر زندہ ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شادی شدہ عورت سے تم شادی کرو گے؟ نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح پہ نکاح حرام ہے۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی سالی کو لے کر نکل کے بھاگ گیا، آج 2 سال سے سالی کے ساتھ حرام زندگی گزار رہا ہے۔ سالی، ہم کہتے سالی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت آنا۔ اب مشکل ہمیں کیوں لگ رہا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری زندگی میں چیزیں نہیں ہے نا، لیکن اصل دین یہی ہے میرے دوستوں ساتھیوں، اصل دین یہی ہے۔ میں عمل تو کروں، کوشش تو کروں، لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن انشاءاللہ بنیاد پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ خوش ہوں گے، اور پھر اس عمل والے کی خوشبو اللہ تعالی اللہ پھیلا دیں گے۔ دوستوں ساتھیوں، قیمہ ہو، قیمہ، ٹھیک ہے نا، قیمہ، اس کے اندر جو ہے وہ مسالے سارے ڈلے ہوئے ہوں، انار دانہ بھی اس میں ڈلا ہوا ہے، ٹھیک، اور اس کے اندر جو ہے نا زیرہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈلا ہوا ہے، دھنیا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈلا ہوا ہے۔ اچھا اس کی ٹکیاں بھی آپ نے بنا دی، ٹھیک ہے، ٹکیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیں کوئی کھائے گا؟ ارشد کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ جو کھائے گا تھو تھو کرے گا، وجہ کا کچا ہے، اس کو ڈالنا ہوگا گرم تیل کے اندر، شوں کی آواز آئے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہ تلے گا، لال سرخ ہوگا۔ اب کوئی کھائے تو صحیح، اب کھائیں تو کہے گا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی۔ میرے دوستوں ساتھیوں، میں عمل کی وجہ سے کچا کباب ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں دیکھا ارے لوگ کسی کا دل نہ دکھے، بیٹھ گئے عورتوں کے ساتھ، نامحرم عورتوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگا رہے ہیں، نامحرم عورتوں پہ بھی دم کر رہے ہیں۔ کیا کریں جی، کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ ناراض ہوں گے۔ تم نے اس کی فکر کی، تم نے اپنی فکر نہیں کی کہ وہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے، چلو میں دم کر لیتا ہوں، اس پہ پھونک مار رہا ہے، اپنی پھونک نکل رہی ہے، اس کی فکر نہیں، اللہ معاف کرے۔ میں عمل کے اعتبار سے کچا کباب ہوں میرے دوستوں ساتھیوں، جہاں عمل کا موقع آتا ہے میرے لیے دنیا بس اب کہاں سے کہاں چلے گئی، اب مشکل ہے۔ اب ان باتوں پہ باتیں سچی ہیں، پردہ اچھی بات ہے، صحیح ہے، حق ہے، لیکن اب بہت مشکل ہے میرے دوستوں ساتھیوں، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آج بھی تو لوگ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، خاندان دیا کس نے، برادری دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ خاندان کو راضی کروں، اللہ کو ناراض کر دوں، یہ تو میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تو یہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو راضی کروں، اس کی رضا کی جستجو کروں، اس کی خوشنودی، اس کو خوش کرنے کی راستے تلاش کروں، راہیں تلاش کروں۔ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرا پالنے والا مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میرے دل کی کوئی دھڑکن اس کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے ہم لوگ، فرمایا کہ میں اللہ کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں،
کہ خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کو بھلانا بھی چاہوں میں اللہ کو بھلا نہیں سکتا. میں اللہ کو بھلانا بھی چاہوں میں اللہ کو بھلا نہیں سکتا. کہ میں بھلانا چاہتا ہوں وہ یاد آ رہے ہیں. خواجہ صاحب کا جو ہے وہ شعر ہے کہ میں بھلانا بھی چاہوں لیکن پھر بھی وہ یاد آ رہا ہے. اللہ اپنی ایسی دوستی عطا فرماتے ہیں کہ پھر یہ بھلانا بھی چاہے تو یہ اللہ کو بھلا نہیں سکتا. کیسے؟ آپ انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. میں نے اپنے پیارے شیخ عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صادق برکاتم سے سنا، فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو ایک دفعہ اپنے محبت کے سمندر میں غوطہ دیتے ہیں اب یہ اس سمندر سے کہیں نکل نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کے سمندر کا ساحل ہے، اللہ کی محبت کا کوئی ساحل نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگ دہل کہ باہر الفت کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی ساحل نہیں. اللہ کی محبت کا کوئی ساحل کوئی کنارہ نہیں، جس کو اللہ ایک دفعہ اپنی محبت کے دریا میں غوطہ دے. میں کوشش تو کروں نا، ہمت تو کروں. موبائل بند کر دیں اب سب ساتھی نا، اب بالکل رابطہ سب، اب دنیا سے رابطہ ختم. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو میں کوشش تو کروں، ہمت تو کروں، جو میرے بس میں وہ تو کروں. آگے آسمانوں سے اللہ اپنی رحمت سے اللہ مدد بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا، جمعے کا دن ہوتا تھا، غسل یا وضو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جیل کی سلاخوں تک آتے تھے. آسمان کی طرف، وہاں سے آسمان نظر آتا تھا جیل کی سلاخوں سے. اللہ جی محمود کے بس میں اتنا تھا، آگے جیل کی سلاخیں باہر نہیں نکل سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا. وہیں جیل کے اندر، کوٹری کے اندر جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ کتنا خوش ہوں گے. تو اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ نے ہمت دی ہے. اصل میں ہمت چور ہوں، میں ہمت چور ہوں. اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی استحضار رہے کہ وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے. جس کے دل پر پشیمانی طاری ہو جائے کہ میں گناہگار ہوں، میں گندا ہوں، نالائق ہوں، میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. گناہگار بھی اپنے آپ کو سمجھے گا، معافی بھی مانگتا رہے گا، ایک دن اللہ گناہوں سے پاک بھی فرما دے گی اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر کر اٹھ کے چل دیے. گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیا اللہ والوں سے گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا گناہ ان سے زنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی توبہ ایسی ہوگی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، اللہ کے عرش کو بھی ہلا دے گی. میں یاد رکھوں، ہم سب یاد رکھیں کہ توبہ کر کے ہم معصوم نہیں ہو سکتے. ہم سے گناہ دوبارہ ہو سکتا ہے، کرنا نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے. دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لو. کیا عجیب حضرت نے فرمایا اتوار کے دن، آج جمعے کے بیان میں جب بیان ختم ہوا، دعا شروع ہوئی تو اس میں اللہ نے یہی الفاظ کہلوا دیے تھے کہ بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے. دوستو ماں نفرت کرتی ہے؟ ماں نفرت نہیں کرتی، اٹھاتی ہے. ماں اس کو سینے سے نہیں لگائے گی کیونکہ اس نے پیشاب پخانہ کیا ہے. ماں اسے اٹھاتی ہے، دور رکھتی ہے، اس کے بعد اس کو واش کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کے بعد پاؤڈر لگاتی ہے، ٹھیک، لوشن لگاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ جملہ اتنا پیارا عجیب حضرت سے سنا، اتنا مست ہوا میں اس جملے پر کہ اے اللہ میں گناہوں کے اعتبار سے گندا ہوں، غلیظ ہوں، پلید ہوں، ناپاکی میں ڈوبا ہوا ہوں. اللہ جی آپ اپنی رحمت سے معاف کر کے گناہوں سے پاک فرما دیجئے. جس طرح ماں اپنے بچے کو پاک کر کے کہتی ہے میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اے اللہ آپ بھی فرما دے میرا بندہ، میری بندی کتنی پیاری لگ رہی ہے. اس طرح باتیں کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس طرح اللہ سے باتیں کرنی ہے. جب موقع ملے، جب یاد آئے دھیان اللہ کی طرف، ہلکا سا دھیان کافی ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے، میرا اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. میرے دوستوں ساتھیوں، ایک ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کچھ لے کر آئے، چادر میں کچھ چھپا کر لے کر آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کیا ہے اس میں؟ بخاری شریف کی روایت. عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پرندے کے بچے تھے،
تو یہ مجھے ایک جگہ ملے تو میں نے بچوں کو اٹھایا تو ان کی ماں آئی. ان کی ماں نے دیکھ لیا کہ میرے بچوں کو اس نے قید کیا ہے تو ماں جو ہے میرے سر پہ منڈلانے لگی. میں نے بچوں کو زمین پہ رکھا, ماں بچوں پہ آ کر گر گئی. تو میں نے ماں کو بھی پکڑ لیا, وہ پرندے کو بھی پکڑ لیا, بچوں کو بھی پکڑ لیا, ان کو قید کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اس صحابی سے فرمایا جہاں سے لے کر آئے ہو ان پرندوں کو وہیں پہنچا دو, ان کو ان کے آشیانے پر پہنچا دو, گھونسلے پہنچا دو. اور صحابہ کو متوجہ کیا, فرمایا دیکھو یہ پرندہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. میرے دوستو ساتھیوں, یہ ماں کی جو محبت ہے یہ اللہ کی محبت کی ادنا سی ایک بھیک ہے. اس کو میں اگر سمجھ جاؤں نا تو کبھی مایوس نہ ہوں, کبھی مایوس نہ ہوں کہ ماں کی مامتا, ماں کے جگر کے اندر مامتا کی بھیک کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. ماں دارارا مہر من آموختم چوہ بوت شمے کے من افروختم. اے ماں کی محبت پہ ناز کرنے والوں, تمہیں کیا پتا تمہارا اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ اس کا پیار ہی تو ہے اس نے اپنے گھر میں لا بٹھایا. یہ اس کا پیار ہی تو ہے میری ماں بہن وہ بیٹی, آپ اس کی باتیں, اس پیارے رب کی باتیں سن رہی. یہ اس رب کا پیار ہی تو ہے جو اس گناہگار کو اپنی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما رہے. یہ اس کا پیار ہی تو ہے جو ساتھ ساتھ جمعے میں دعا میں یہ شعر بھی پڑھا, تو نے اپنے در بلایا میں تو اس قابل نہ تھا, گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. جماعت آئی ہوئی ساتھی یہ کہیں کہ اللہ آپ نے اپنے راستے میں قبول فرمایا, میں تو اس قابل نہ تھا. کہ اللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, مجھ سے زیادہ جو ہے وہ استعداد, ہر طرح کی استعداد رکھے ہوئے لوگ وہ تو بیٹھے ہوئے, لیکن اللہ آپ نے مجھے قبول فرمایا. آپ کا احسان, کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. یہ اس کے پیار کی دلیل ہی تو ہے, پیار کی علامت ہی تو ہے. شیطان مایوس کر دیتا ہے. ایک شخص تھا جو ہے وہ خانہ کعبہ حاضر ہوتا مسجد حرام میں طواف کے لیے. ابھی طواف شروع نہیں کیا تھا, اس سے پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھ رہا ہے. آواز آ رہی ہے لا لبیک, تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. کسی نے سن لیا, کہا بھائی یہ آواز سن رہے ہو, ایک آواز آ رہی ہے غیب سے لا لبیک, تم کہتے ہو لبیک, ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک, تمہاری حاضری قبول نہیں ہے. کہاں سن رہا ہوں. کتنے سالوں سے سن رہے ہو؟ کہا بس 25 سال سے سن رہا ہوں. کہا 25 سال سے تم آتے ہو لبیک کی صدائیں لگاتے ہو اور آواز آتی ہے لا لبیک, کہاں؟ کہ پھر آتے کیوں جب تمہاری حاضری قبول نہیں ہے, آتے کیوں؟ ظالم نے کیا جواب دیا, کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا, وہ کھولے نہ کھولے اپنا در, اس پر ہو تیری کیوں نظر, تو بس اپنا کام کر, بس صدا لگائے جا. کہ لگا بھائی اس در کے سوا کوئی دوسرا در ہے؟ وہ قبول کرے نہ کرے وہ معاملہ ان کا, ہمارا کام ہے کہ ہم حاضری دیتے رہے. آواز آئی کہ ہم نے تمہاری یہ حاضری بھی قبول کی اور تمہاری پچھلی حاضریوں کو بھی ہم نے قبول کیا. اللہ تھوڑے پر بہت کچھ عطا فرماتے, تھوڑا عمل اس پر اللہ بہت عطا فرماتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شکور ہے. شکور اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے پر بہت کچھ عطا فرما دے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی اللہ تعالیٰ کے نام کی تشریح میں واقعہ بیان کرتے ہیں جو الحمدللہ حضرت سے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے شکور. شکور اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے پر بہت کچھ عطا فرما دے. ہمیں ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کو خواب میں کسی نے دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بک. جو ساتھی سن چکے ہیں 100 دفعہ سن چکے, وہ یہ سوچیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بھائی ناشتے کی تکرار ہوتی نہیں ہوتی, روزانہ ناشتہ کرتے نہیں کرتے نا. کبھی بیوی سے کہا بیگم صاحب میں جو ہے روزانہ ناشتہ کرتا ہوں, آج ناشتہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. کھانے کا بھی دوپہر کا کھانے کا بھی تکرار ہوتا نہیں ہوتا, رات کے کھانے کا بھی تکرار ہوتا ہے. تو جب رزق کا تکرار ہے تو رزاق کے نام کے بھی تکرار, اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا حاسبنی ربی, میرے رب نے میرا حساب لیا. فقلت حسناتی, میری نیکیاں تھوڑی تھی, گناہ بہت تھے. میرے اعمال تولے گئے, میرے گناہ زیادہ تھے, نیکیاں تھوڑی تھی. فخفتو, مجھے ڈر ہوا کہ اب اعلان ہوگا.
خذوہ کیا ہے، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، کہ اب اعلان ہوگا کہ پکڑو اس کو اور ڈالو اس کو توق گلے میں پہنا کو دوزخ میں ڈالو. کہ میں اس کا منتظر تھا، بس میں نے کہا یہ اعلان ہونے والا ہے. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهَا السُّرَّةُ، اس وقت میں مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس وقت مجھے اپنی ہلاکت نظر آ رہی تھی کہ اعلان ہونے والا ہے، میرے گلے میں توق ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، میں اس کا منتظر تھا. لیکن اچانک فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهَا السُّرَّةُ، میری نیکی کے پلڑے میں ایک تھیلی آ کر گری. فَسَقُلَتْ، میری نیکی کا پلڑا جھک گیا. میں جو سنتا تھا دنیا میں کہ اللہ بے حساب مغفرت کرنے والے ہیں، میں جو سنتا تھا کہ اللہ کو اپنے بندی کی کوئی ادا پسند آئی، اسی پر اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے. میں جو سنتا تھا دنیا میں کہ لوگ کہتے تھے، علماء مفتی صاحبان تبلیغ والے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ و بہانہ بنا دیں گے. مجھے وہ چیزیں نظر آنے لگی. جہاں مجھے اپنی ہلاکت نظر آ رہی تھی، بس تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہ امید کی ایک راہ مجھے نظر آئی. میرے نیکی کا پلڑا جھک گیا. فغفر لی ربی، میرے رب نے میری بخشش کا اعلان کیا. میں نے عرض کیا ما ھذا یا ربی، اللہ جی یہ کیا چیز تھی تھیلی کے اندر جو میری نیکی کے پلڑے میں گری اور میری نیکی کا پلڑا جھکا اور آپ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا، یہ ہے کیا، یہ عمل کیا تھا؟ اللہ جی مجھے یاد نہیں ہے، اللہ جی مجھے یاد نہیں ہے، آپ فرما دیجئے وہ عمل کیا ہے. فرمایا واقعی بندے تجھے یاد نہیں، ہمیں تو یاد ہے، ہم قدردان ہیں اپنے بندوں کے اعمال کے، ہم بڑے قدردان ہیں، ان کے آنسوؤں کے قدردان ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ہم قدردان ہیں، ان کے ذکر و تلاوت کے ہم قدردان ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والے ان کے ہر قدم کے ہم قدردان ہیں. وہ جو بیان سننے کے لیے ماں بہن بہو بیٹیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کے اٹھے ہوئے قدموں کے قدردان ہیں. یہ جو اپنا مال خرچ کر کے اپنا وقت جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم قدردان ہیں. دنیا ان کو کیا دے گی، میں دنیا کا مالک اور خالق اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. یہ تو وہاں پتہ چلے گا نا. اے میرے بندے، ہاں تجھے پتہ نہیں، تجھے یاد نہیں، لیکن ہم نے تیری اس نیکی کو محفوظ رکھا آج کے دن کے لیے، اور آج وہ نیکی تیرے کام آئی جس کو تو نے بہت ہی معمولی سمجھا، جس کو تو بھلا بھی بیٹھا تھا. آج تیری وہ نیکی تیرے کام آئی، تیرے سارے گناہوں کے پہاڑ اڑ گئے. ہم نے تیری اس نیکی کو آج قبول کیا اور ہم تیری بخشش کا اعلان کرتے. لے چل ہم تجھے بتاتے ہیں کہ وہ تھیلی میں کیا تھا. ھذا کف تراب القیت علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی دن مسلمان کی قبر پہ ڈالی تھی، ہم نے اس کو قبول کر لیا. چھٹی. اس لیے میرے شیخ فرماتے کسی کو حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو اچھا لگے. پانی پلا دے. پانی پی لوں بھائی. بسم اللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہاں کام آئیں گی. اس لیے مفتی شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کر ڈالو، ہو سکتا ہے یہ نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہمارے پیارے شیخ فرماتے ایک محدث تھے، بڑے عالم تھے، وہ حدیث پاک لکھا بھی کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا. کسی نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں گزری، حدیث پڑھتے پڑھاتے، تو یہی ذہن میں تھا کہ بس اللہ تعالیٰ اس پر بخشش فرما دیں گے. اس پر اللہ نے بڑا اجر دیا. بخشش جس عمل کی وجہ سے ہوئی وہ عمل یہ کہ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، میں نے سیاہی میں اپنے قلم کو ڈبویا، لکڑیوں کا قلم ہوتا تھا نا، وہ ڈبویا. جو میں نے قلم نکالا تو ایک مکھی آئی، گرمی کا موسم تھا، وہ مکھی جو ہے وہ اس سیاہی کو چوسنے لگی، وہ پیاسی تھی. میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، چلو اللہ کی مخلوق اپنی پیاس بجھا دے. تو اس نے اپنی پیاس اس نے بجھائی اور اڑ کے چلی گئی. میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا. جب اللہ کے حضور حاضر ہوئی تو اللہ نے فرمایا تمہارا وہی عمل تو ہمیں اچھا لگا، اسی میں تو ہم نے تمہاری بخشش کر دی. میرے دوستوں ساتھیوں ایک سوال عرض کروں، پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سب سے. مکھی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ بخشش فرما رہے ہیں، ادنا سی مخلوق ہے نا، اور اشرف المخلوقات ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟
ٹھیک، شوہر بیوی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا رہے، اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اور بیوی اللہ کی مخلوق ہے، شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے، اللہ کیا عطا فرمائیں گے. بس جس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی نا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیوی کی خطاؤں کو معاف کرے گا، اور بیوی انشاءاللہ شوہر کی خطاؤں کو معاف کرے گی. ذرا حدیث پاک سن لیں، حدیث پاک یاد آ رہی ہے میری بہنوں، آپ غور سے سن لیجئے گا کہ ایک صحابیہ نے اس طرح پوچھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شوہر کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، شوہر کے زخم سے خون نکلے، پیپ نکلے، تو اس کو چاٹ لے، پھر بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی. اتنا بڑا شوہر کا حق ہے. اور آج جو منہ میں آئے شوہر کو کہہ دیا، شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دینا، شوہر پہ طنز کرنا، بھوکے ننگے اور پتہ نہیں کیا کہ گندے گندے جملے، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، میں تمہاری جو ہے وہ خاندان والوں پہ تھوکتی بھی نہیں ہوں، اس قسم کے گندے گندے جملے. اللہ نہیں سن رہے کیا؟ لیکن یہ اللہ کے لیے درگزر کر رہا ہے. خواجہ ابو الحسن خراقانی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملنے کے لیے تالقان سے خراسان اس زمانے میں ایک شخص گیا، ان کی شہرت سن کر کہ جی بڑے اللہ والے، چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے. جب پہنچے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ خاتون دی. کہا میں وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ میں اس کی بیوی ہوں. وہ تو 420 آدمی ہے، میڈن ڈالڈا ہے، دھوکے باز ہے، بنڈل باز ہے، تم لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. میں بیوی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیسا آدمی، چکر باز آدمی ہے، خواہ مخواہ نیک لوگوں کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، نیک نہیں ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. حضرت والا کا رحمت اللہ علیہ کا شعر اس پہ یاد آ رہا ہے، بھیس میں ہوں پاک باز ہو کے تیرے، گو نہیں اعمال ہیں ایسے میرے، نقل کی برکت سے لیکن اے خدا، اپنے پاکوں سے نہ کر تو مجھ کو جدا. اب یہ بیچارہ رونے لگا، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اتنی شہرت سنی تھی، یہاں بیوی کہہ رہی ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. ایک پڑوسی نے دیکھ لیا، بھائی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہ میں تالقان سے آیا ہوں خراسان اس اللہ والے کی زیارت کے لیے. یہ تو پتا چلا گھر والی کہہ رہی اللہ والا نہیں ہے. کہا چھوڑو، آپ جاؤ، یہ سامنے جو ہے جنگل ہے، حضرت وہاں اس وقت جاتے ہیں لکڑیاں چننے کے لیے، جو بھی وہاں جاتے ہیں، اصل تو عبادت کے لیے جاتے تھے کیا، تو وہاں ہوں گے، ابھی بس آنے ہی والے ہوں گے، جاؤ تم، راستے میں ملاقات ہو جائے گی. کہا چلو مل لیتے. دیکھا تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں زندہ سام کا کوڑا تھا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مثنوی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حوالہ بھی دے دیا بھائی میں نے آپ کو، کس سے کہانی کی باتیں نہیں ہے، مثنوی کا حوالہ ہے. مولانا روم، مثنوی مولانا روم، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، جو اللہ کے عارفین اور عاشقین کے بھی استاد ہیں، امام العاشقین اور امام العارفین ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. 28,500 اشعار اللہ کے عشق و معرفت کے کیے گئے. ایسی اللہ کی محبت کی آگ دل میں لگی ہوئی تھی کہ بس اللہ کی محبت کی آگ ایسی لگی ہوئی تھی کہ زبان سے پھر اللہ کے عشق و معرفت کی داستانیں نشر ہوتی تھی. ایسی باتیں. گر مرا ای بار ستاری کنی، اے اللہ اگر اس دفعہ آپ نے ستاریت کا معاملہ کیا، میرے گناہوں کو بخش دیا، جان دے دوں گا اللہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اے خدا ای بندارا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. کیا کیسی باتیں کہہ گئے. بہرحال تو مثنوی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. یہ صاحب جو تالقان سے آئے تھے، جب جنگل میں گئے تو دیکھا سامنے حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھ میں زندہ سانپ کا کوڑا. چہرے کے تاثرات سمجھ گئے کہ لگتا ہے گھر سے ہو کر آیا، گھر سے وہ ان کو جو ہے وہ کچھ معلومات ملی ہیں میرے بارے میں، تو اس کی وجہ سے چہرے کے آثار، اور مجھے دیکھ لیا، تسلی دی اس کو کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں، فکر نہیں کرو، آپ انشاءاللہ آپ منزل مقصود پر اللہ آپ کو پہنچا دیں گے. اچھا وہ آپ ملاقات ہو گئی. کہ حضرت ایک بات ہے، ایسی کڑوی عورت کو آپ نے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ آپ کے لیے کمی ہے کیا؟ جواب سنیے گا. گر نہ صبرم می کشیدے بار زن، گر نہ صبرم می کشیدے بار زن کہ کشیدے شیر نر بیگار من. کہ اگر میں اس بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا، آج یہ شیر میرا نوکر نہ بنتا، غلام نہ بنتا. تو اگر کوئی اس طرح معاملہ ہو نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ان کے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تھانے دار آتا تھا، تو تھانے دار نے کہا حضرت میں جب تھانے پہنچتا ہوں سارا عملہ میرے خوف سے تھر تھر کانپتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میں تھر تھر کانپتا ہوں.
اتنا بولتی ہے اوہو، بہت تیز ہے زبان کی، بہت تیز ہے. فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تم یہ سوچو کہ تم کو اللہ نے جو چڑیا دی ہے وہ بولتی ہی زیادہ ہے. کہ بس وہ پھر جب یہ مراقبہ کیا کہ اللہ نے چڑیا ہی ایسی دی جو بہت بولتی ہے تو کہا گھر جنت بن گیا. اب ایک کہہ رہا ہے میں شیر، دوسرا کہہ رہا ہے میں سوا شیر. یہیں سے تو آگ بھڑکتی ہے، یہیں سے تو گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. طلاق کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، خلا کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں چلے بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، اس میں سب سے بڑا عمل دخل اس موبائل کا، اسمارٹ فون کا، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. دوسری بات ماں کا کردار. 2 دن پہلے ایک صاحب آئے، بہت نیک ماشاءاللہ، اچھے شریف النفس. اب وہ بیوی جو ہے شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، مشکل سے 15 دن شوہر کے ساتھ رہی ہے. ماں کا اکلوتا بیٹا، اور بیوی کہہ رہی ہے تیری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے الگ گھر لے کے دے. اے ظالم عورت، کیا تو ساس نہیں بنے گی؟ کیا؟ کل جب تیرا جگر کا ٹکڑا جدا ہوگا اس دن تجھے پتا چلے گا جو تو نے بویا تھا آج تو وہ کاٹ رہی ہے. ظالم، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا. اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی، یقین جانے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وہ غور سے سنیے گا بات. اچھا پہلے ہی بات پوری کر لیتا ہوں جلدی. کہا میں وہ نہیں رہوں گی، الگ مکان لے کے دو، تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی. اب وہ گھر میں آ کر ماں کو داستانیں سنا رہی ہے شوہر کے سامنے، ماں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے. ماں اچھا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ داماد کی بھی تو سن، بے وقوف عورت، بیوی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور گھر میں آ کر اس نے جو ہے بھابھی کا جو ہے وہ اس کی زندگی کو بیچاری اس کی زندگی اجیرن کر دی. وہ بیچاری الگ پریشان، وہاں شوہر کو تنگ کیا ہوا، یہاں آ کر بھائی کی زندگی، بھائی کا گھر خراب کرنے پہ تلی ہوئی. اتنے واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا واقعہ آیا. حضرت والا نے بچی کے باپ کو بلایا، ادھر آؤ. سارے حالات سن لیے اس کے بعد، ٹھیک ہے، ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. سارے حالات سن کر حضرت والا سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ کہاں سے. لڑکی کے باپ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، فرمایا اب جاؤ. گھر جا کر اس باپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ گھر میرا ہے، جب میں مر جاؤں گا وراثت میں پھر تقسیم ہوگا، گھر میرا ہے. اس گھر میں خوشی سے آتی لڑ جھگڑ کر آئے گی، دروازے بند ہیں تیرے لیے، چل جا. اب وہ بیوی بہت چلا رہی، نہیں میری بچی ہے، بڑی معصوم بچی ہے، اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بیٹھ، ظلم ہو رہا ہے. اپنی بچی کے گھر کو یہ عورتیں برباد کر رہی ہیں. آج بڑا ہاتھ ان عورتوں کا ہے، ظالموں کا، جو اپنی بچیوں کو گھر میں بسنے نہیں دیتی. روزانہ فون کر رہی ہیں، آج سانس نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ آج نند نے کچھ کہا تو نہیں؟ شوہر نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ادھر وہ بے وقوف ساری داستان سنا رہی ہے. اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے اگر عورت اپنے سسرال کی بات میکے میں نہ پہنچائے، میکے کی بات سسرال نہ پہنچائے، اس کا گھر جنت بن جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچا رہی ہیں فون پر بھائیوں کو، بھائی مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے. ادھر وہ آگے لڑنے کے لیے گریبان پکڑ لیا بہنوں ہی کا، 2-4 تھپڑ بھی مار دیے. بدماشوں کو لے آئے، گنڈوں کو لے آئے، پارٹی کے لوگ آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو لے کر اس کی پٹائی کروا دی. بہن کو لے گئے، ہم 4 بھائیوں کی بہن ہیں، ہاں ہم بہنوں کو پال سکتے ہیں. بھوکے ننگے پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے کر، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے چلے گئے. سنیے گا ذرا، ختم ہو گیا رشتہ، آگے نہیں چل پڑا، رشتہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، جو بھی. کچھ عرصے کے بعد بھائیوں نے آ کر بہن سے کہا، بہن اپنا بوریا بستر گول کرو، اب مزید ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ہماری بیویوں نے کہا یا تمہاری بہن اس گھر میں رہے گی یا پھر ہم یہاں گھر میں رہیں گے، ہمارے گھر کو برباد نہیں کرو، یہاں سے نکلو. اب اس کو یاد آیا مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کا جملہ کہ چھت ہوتی اگرچہ ٹین کی کیوں نہ ہو. شوہر ہوتا ہے لیکن اللہ معاف کرے قدر نہیں ہے. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ کے حقوق کی پاسداری کرے اور اپنے شوہر کی حقوق کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے جانا چاہتی چلی جا.
دوزخ میں کیوں زیادہ عورتیں نظر آئی؟ ناشکری کی وجہ سے، شکوہ شکایت کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، انہی وجوہات کی بنا پر۔ کاش ہم یہ بہشتی زیور ہماری ماں بہن وہ بیٹیاں پڑھ لے نا عمل کی نیت سے، 7واں حصہ اور 4تھا حصہ پڑھ لے، گھر جنت بن جائے میرے دوستوں ساتھیوں۔ اور کاش ان نیک مجالس میں ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، میں بھی شریک ہوں، ہم سب شریک ہوں۔ دیکھیں گھر جنت کیسے بنتا ہے، کیسے فداکاری ان گھروں کے اندر، کس طرح چھوٹے بچے بہن بھائی ایک دوسرے پر فدا ہیں، کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے پر فدا ہے۔ وہ زیادہ ذکر پہ یاد دلائیے گا جو بات شروع ہوئی تھی۔ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، گھڑی میں دیکھوں گا، آپ کوئی گھڑی نہ دیکھے بس، ٹھیک ہے؟ نماز کہیں بھی چلی جائے کوئی مسئلہ تھوڑی۔ مدنی مسجد میں بھی تو عشاء کی نماز دیر سے ہوتی ہے، آپ سمجھو تصور میں کیا مدنی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ رائے ونڈ مرکز میں بیٹھے ہیں، وہ تو بھائی بڑی ماشاءاللہ مرکز ہے، لیکن تصور کر لو نا، تصور میں کیا ہے بھائی، نماز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، مکھی اللہ کی ادنا مخلوق۔ بخاری شریف کی روایت میں کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت میں ایک عورت نے، غور سے سنیے گا، ایک عورت جو بدکارہ تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ وہاں روایت میں کہ اس عورت نے اپنے چمڑے کو، اپنے دوپٹے سے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پانی نکال کر پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس زمانے کی بدکار عورتیں بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، اور آج اللہ معاف کرے ہماری مسلمان بیٹیوں نے دوپٹے موٹے اتار دیے۔ برقع تو پہلے گیا، اس کے بعد پھر یہ فیشنی برقعے آئے، وہ بھی گئے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے کالے رنگ کا برقع پہنو، دوسرے رنگ کے برقعے مت پہنو۔ اور یہ نگ لگے ہوئے برقعے، آگے سے جو ہے وہ بٹن کھلے ہوئے تاکہ کپڑوں کا ڈیزائن بھی نظر آئے، اور ریاکار عورتوں میں شمار ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ خوشبو لگا کر جو عورت باہر نکلتی ہے، نامحرم اس خوشبو کو سونگھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ عورت ایسی ویسی ہے۔ اب آگے کیا بتاؤں؟ چست لباس، باریک لباس فیشن آیا ہے، اور چوک کان تک چلے گئے، ٹراؤزر چل پڑا دوبارہ، چست لباس پہنا ہوا ہے۔ قیامت کے دن کس حال میں یہ عورتیں اٹھائی جائیں گی؟ جو فیشن آیا لبیک، جو فیشن آیا لبیک، جو فیشن آیا لبیک۔ میرے پیارے شیخ فرماتے فیشن کے غلام مت بنو، غلام بننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو، غلام انہی کا بننا ہے، بنو کیا بننا ہے انہی کا، اور انہی کی غلامی پر اللہ دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اسی بار جمعے میں بیان ہوا تھا، ارے آئیڈیل کس کو بنایا میری بہنوں آپ نے؟ آئیڈیل بنانا تو بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بناتی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو وصیت کر رہی ہے میرا جنازہ دن میں نہیں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، چادر اوپر ڈال دینا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے محمد کی بیٹی موٹی تھی یا پتلی تھی۔ سچ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور آج ہماری بہنیں کہتی پردہ جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے۔ نامحرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، گپ شپ، دکانداروں سے گپ شپ لگی ہوئی ہے، دکانداروں کے پاس جا رہی ہے، وہ چائے بھی پلا رہا ہے، آپا آپا کہہ کر پاپا کھا رہا ہے، پھر چھاپا مار رہا ہے۔ حضرت فرماتے اس کے بعد ایک اور بھی ہے، بڑھاپا۔ کیا بدماشیاں بازاروں کے اندر، اللہ بچائے، کیا بدماشیاں، دکانداروں سے گپ شپ۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بازار کی شکل بھی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں دیکھتی، جو چیز چاہیے بس شوہر کو لکھوا دیا، شوہر لیا، بیٹے کو لکھوا دیا، لیا، تو پڑوس کی عورتیں جا رہی ہیں، ان کی سمجھ نہیں، ان سے منگوا دیا، بازار نہیں جاتی ماشاءاللہ، کہ مارکیٹ نہیں جائیں گی کیونکہ مارکیٹ میں مار پیٹ ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ صبح جو نکلی، ٹھیک، تو سب سے پہلے جو رخ کیا، سب سے پہلے رخ کیا بابر مارکیٹ کا۔ تو بابر مارکیٹ میں تسلی نہیں ہوئی تو وہاں سے کیل میں بیٹھی سیدھی لیاقت مارکیٹ، لیاقت مارکیٹ میں تسلی نہیں ملی، وہاں سے کیل میں بیٹھی، رکشے میں بیٹھی گھانچی مارکیٹ، اور پھر وہاں بھی دل مطمئن نہیں ہوا، کہا نہیں ہے ورائٹی اچھی نہیں ہے، چلو طارق روڈ چلتے، طارق روڈ چلتے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ورائٹی یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، پورا دن نمازیں گئیں، بدنظری، نامحرم سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، دکانداروں کو اپنے موبائل نمبر دینا، ان کے نمبر لینا، ان کے گھر جانا، ان کو اپنے گھر بلانا، اس طرح تعلقات بڑھانا، تباہی کا راستہ، تباہی کا راستہ۔ صرف اس کو سن لو کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ،
اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ہماری مائیں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نابینا صحابی آ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. دونوں ازواج مطہرات سے فرمایا احتجبا من، بیویوں پردے میں چلی جاؤ. یہ نابینا صحابی آ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، پردے میں چلی جاؤ. ہماری ماؤں نے عرض کی الیس ہوا اعمی، اے نبی پاک سے وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھتے نہیں، ہمیں جانتے نہیں ہیں، ان سے کیا پردہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعمیوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تمہیں وہ نظر نہیں آئیں گے؟ پردہ کر لو. اب سنیے گا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کیا فرما رہے ہیں. بہت غور سے سنیے گا، آگے پھر ایک مضمون وہ زیادہ ذکر کا اور ایک مضمون بیان کرنا ہے انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ چلو چھٹی دے دوں گا، کیونکہ آج یہی پیغام آیا ہے کہ 1 منٹ لیٹ آنے پر 10 جوتے، اور 10 جوتے مارنے کے بعد 10 جوتے مار کر کیا کہا جائے گا؟ یوا ایک، یہ ہوگا معاملہ. ہاں بعض جو ہے نا وہ ایسے شور بھی بڑے فنٹر ہوتے ہیں. بڑے بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا گاڑی میں، گدھا کھڑا ہوا تھا، بیوی نے کہا تم اپنے رشتہ دار کو سلام تو کرو. عبد القادر بھائی عشق تھا، بیوی نے شور سے کہا، گدھا کھڑا تھا، کہا اپنے رشتہ دار کو سلام تو کرو. تو شور نے کہا سسر جی السلام علیکم. ہاں ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، پھر ایسے بھی مرد ہوتے ہیں. اچھا ایک جو ہے وہ جوسر مشین لے کر روزانہ چلا جاتا تھا گھر سے، بیوی میکے گئی ہوئی تھی، روزانہ فون کرتی تھی آپ کہاں ہیں؟ کہ بیگم گھر پہ ہوں. کہ آپ کے پاس ثبوت؟ بیگم جوسر مشین چلاؤں؟ جوسر مشین چلایا تو وہ جوسر مشین کی آواز آنے لگی، ہاں ٹھیک ہے مجھے تسلی ہو گئی آپ گھر پہ ہی ہیں. دوسرے دن پھر فون کیا، سنیے آپ کہاں ہیں؟ بیگم گھر پہ ہوں. کہ کوئی ثبوت؟ جوسر مشین ہے. جوسر مشین کی آواز سنا دی، کہاں ٹھیک بس میں ویسی بدگمانی کی بیماری مبتلا ہوں، اللہ بیماری دور کر دے بدگمانی کی. اب 8ویں دن اچانک بیگم صاحبہ گھر آئی تو شور گھر میں موجود نہیں تھا. بیٹے سے پوچھا مننے گڈو ابو کہاں ہے؟ کہ اماں پتہ نہیں روزانہ جوسر مشین لے کے کہیں چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہے. اچھا بھائی تو اس کا خیال رکھیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ جو عورت تھی نا جو کہتی تھی کہ میرے ذمہ نہیں ہے تیری ماں کی خدمت، تیرے باپ کی خدمت. ارے بوڑھے آدمی نے بیچارے نے سحری کے وقت اپنی بہو سے کہا تھا، بوڑھے آدمی نے اپنی بہو سے کہا تھا بٹیا ایک روٹی بنا لے، باہر کی روٹی کھائی نہیں جاتی بٹیا، دانت کا مسئلہ ہے، بوڑھا ہوں، ایک روٹی پکا لے. خاموشی سے آئی اپنے شوہر کے پاس، کہا جا اپنے بڈھے باپ کے لیے باہر سے روٹی لیا، میں نہیں پکاؤں گی. اللہ معاف کرے، یقین کرے جب ایسی خبریں سنتا ہوں نا، ایسی خبریں سن دل بس، جب مخلوق ہو کر ہمیں اتنا غصہ آ رہا ہے، سوچیں اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. کتنا غصہ. اپنے باپ کے لیے سب کچھ کرنے کے، ارے یہ بھی تو تمہارا باپ ہے، ساس سسر بھی تو ماں باپ ہے. ظالم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ جو بیج بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے کل کو. اچھا کہنے لگی میں تمہارے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، بندوبست کرو ان کے لیے. شوہر بیچارہ بہت سمجھاتا رہا، نہیں مانی. کہا بس شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کو بیچ میں لے کر آ رہی ہے. امام صاحب کو بتا دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بتا دیا کہ مفتی صاحب بیگم ایسی ٹکری ہے، ابھی شادی کچھ ہی دن ہوئے اور کہتی ہے تیرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے قریب بلایا، کان میں ایک جو ہے نا رازدارانہ انداز میں ایک مشورہ دیا، ٹھیک، ایک حربت سکھایا کہ جاؤ. اب موقع آیا، بیوی نے کہا شریعت میں تیرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، مجھے پتا چل گیا آپ کے ذمہ نہیں ہے، میں نے بھی ایک فیصلہ کیا، شریعت نے مجھے بھی حق دیا ہے. کہ کیا حق دیا ہے؟ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، مجھے ایک ایسی بچی مل رہی ہے
ایک ایسی خاتون مل رہی ہے جو میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی انشاءاللہ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں کیونکہ شریعت نے مجھے بھی حق دیا ہے. کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو مذاق کر رہی تھی. اللہ معاف کرے. اس طرح ہوش ٹھکانے آتے. اللہ کا خوف نہیں، اللہ معاف کرے. ساس سے بات چیت نہیں اور سسر سے بات چیت نہیں. وہ بیچارے بوڑھے ہیں، ان کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. نہ ہی جو ہے ان کی خیر خبر کبھی پوچھی، نہ ان کے پاس کبھی بیٹھی، نہ ان سے دعائیں لی. بہت ساری باتیں. چلے اب آ جاتی ہے بات. وہ پانی تھوڑا سا پلا دے پھر انشاءاللہ. بسم اللہ. مرضی جس کی تیری پیش نظر ہو، مرضی جس کی تیری پیش نظر ہو، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہو نہ مگر ہو. پھر یہ عورت اگر مگر نہیں کرے گی، یہ آدمی اگر مگر نہیں کرے گا انشاءاللہ. بس ہر آدمی یہ سمجھ لے نا کہ مجھ سے میرا اللہ مجھ سے میرا پوچھے گا. اب ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ جیسے وہ جو حضرت فرماتے ایک صاحب جمعے کی نماز پڑھ کے گئے، بیان سن کے نماز پڑھ کے گھر گئے، بیوی کو اٹھا لیا خوشی میں. بیوی کو اٹھا لیا. بیوی نے کہا اچھا لگتا ہے آج امام صاحب نے شوہر کے حقوق بیان کیے. کہا نہیں، امام صاحب نے کہا جو بڑی مصیبت اٹھائے گا اس کے آخرت میں کام بن جائے گا. ایسا نہ ہو نا بھائی. ہاں چلیں. زاہد آج نہیں ہنس رہا، پتہ نہیں کیوں. زاہد لگتا ہے گھر میں پٹ کر آیا. ہاں زاہد بلوچ، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام، ایسا تو نہیں ہے. اچھا چلے بھائی. رٹی رٹائی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھیج دے اس پر بھی ڈرنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما دے. اچھا تو یہ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. جو آدمی ذکر زیادہ کر رہا ہے، میں پہلے عرض کر چکا، ذکر کی وجہ سے یہ حالات. جیسے آج بھی ایک نوجوان آیا تھا، 2 نوجوان بلکہ آئے تھے. کہا مجھے نیند نہیں آتی، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، پریشان رہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. سوال، تنہائی پسند تو نہیں؟ کہاں اکیلے رہتا ہوں، گھل مل کے رہنے کو دل نہیں کرتا. دوسرا سوال، خاموش رہتے ہو؟ کہاں بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کسی کے ساتھ. ذکر کتنا کرتے ہو؟ بس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان لمیٹڈ. ہاں ان لمیٹڈ. بس میں ذکر کرتا رہتا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک ٹھک. بیوی آ رہی سلام کر رہی ہے، دیکھ میری طرف دیکھے گا، بیوی آ رہی سلام کرے ٹھکا ٹھک، وعلیکم السلام ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. بچے آ رہے ہیں، ابا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اب وہ تسبیح چل رہی ہے. میرے دوستوں ساتھیوں، قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ جب گھر آتے تھے تو کس طرح گھل مل جاتے تھے، کس طرح آپ گھل مل جاتے تھے، گھر کے کاموں میں کس طرح بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے. آج اگر کوئی بیوی کا ہاتھ بٹا لے تو کہا جاتا ہے یہ جوروں کا غلام ہے، یہ زن مرید ہے، یہ زن مرید ہے. نہیں میرے دوستوں ساتھیوں، در حقیقت یہ اللہ کو خوش کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا ہے، اس کے لیے تیار نہیں. اچھا وہ کھانا بیچاری اتنی مشقت سے پکا رہی ہے، کچھ وکالت ان کی بھی کر لوں نا. بیچاری جو ہماری ماں ہے نا، ان کا بھی تو حق ہے. میری ماں بہن وہ بیٹیاں، ان کا بھی تو حق ہے نا بھائی. کھانا اتنے بیچاری مشقت سے پکا رہی آگ پہ کھڑے ہو کر، اور ہماری زبان سے 2 جملے نہیں نکلتے کہ ماشاءاللہ کھانا بڑا لذیذ تھا. یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ دل چاہ رہا آپ کی انگلیاں چاٹ لوں، اتنا ماشاءاللہ لذیذ. اللہ خوش ہو جائیں گے بھائی. جی اللہ نے سفارش کی ہے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارے پاس قیدی ہیں. کسی نے کہا حضرت چھوڑے یہ عورت تو ٹیڑھی پسلی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. حدیث پاک میں فرمایا میاں تمہاری پسلیوں نے تمہارے دل کی حفاظت کی ہے. جی حضرت ہماری پسلیاں ہمارے دل کی محافظ ہیں. فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے ایمان کی محافظ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ مت بھولو کہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ مت بھولو کہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اب وہ بات چلے گی تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مزدور تھا. ہاں شاباش، یہ ہوا نا، کتنی دفعہ سنا لیکن پھر بھی شاباش. ایک مزدور تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے مرغی کا گوشت لے کر آیا اور بیگم سے کہا اچھا پکانا ذرا، میں دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے.
اب وہ بیوی نے نمک اس سے ڈبل ڈل گیا بیچاری سے. اب جیسے ہی پہلا لقمہ لیا اتنا غصہ آیا کہ میں بھوکا پیاسا اور اتنے پیسے بڑی مشکل سے جمع کیے, یہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ میں نے لے کر آیا, اس ظالم سے میں نے کہا اچھا پکانا, اس سے تو نمک ہی ڈبل ڈال دیا. غصے میں آستینیں چڑھا دی. بیگم وہ کچن میں تھی کہیں, اب یہ ڈنڈا تلاش کرنے لگا, پتھر تلاش کر, ابھی دیکھتا ہوں اس کے ساتھ. اچانک آسمان پہ نظر چلی گئی. اللہ جی میری بیوی ہے, آپ کی بندی بھی ہے, میں آپ سے سودا کرتا ہوں, میں آج اپنی بیوی کے نمک کو معاف کرتا ہوں, قیامت کے دن آپ میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے گا. اس کا انتقال ہوا. خواب میں کسی نے پوچھا کیا گزری, کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ تو دوزخ کا تھا, لیکن تو نے ایک دن مجھ سے معاہدہ کیا تھا, تو نے میری بندی کا نمک معاف کیا تھا, چل میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, جنت میں بھاگ. میرے شیخ کا جملہ اللہ حضرت کو سلامت رکھے, فرمایا جو بیویوں کی خطاؤں کو جتنی جلدی معاف کرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو اتنی جلدی معاف فرمائیں گے. اس طرح درگزر کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جو رہے گا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ تعالی. ارے تعریف کر لو. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے یہاں گئے, انہوں نے دعوت کی تھی, کھانا کھایا, پھر حضرت نے پردے سے پیغام دے دیا. بڑی عمر, حضرت کی بھی عمر تھی اس خاتون کو پیغام دے دیا کہ ماشاءاللہ آپ نے کھانا بہت لذیذ بنایا, ماشاءاللہ بہت ہی انوارات محسوس ہوئے کھانے میں. حضرت نے تعریف کی. خاتون نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے حضرت اپنے اس مرید سے پوچھو, آپ یہ اس کی مراد, میں یہ اس خاتون کے الفاظ نہیں تھے, یہ میرے الفاظ ہیں. حضرت اس کی مراد آپ ہیں, اس کی مراد اللہ کی ذات نہیں ہے. اس کا یہ اس خاتون نے نہیں کہا تھا, یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں بھائی. اس خاتون نے کیا کہا تھا بتا دیتا ہوں. اس خاتون نے کہا حضرت اپنے اس مرید سے پوچھیں شادی کو کتنے سال ہو گئے, کہ اتنے سال ہو گئے, 22 سال 23 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے. کہ حضرت آج تک انہوں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی, آج تک. کیا اتنا بھی میرا حق نہیں بنتا کہ میری 2 الفاظ تعریف کے 2 بول میرے کان ترس گئے کہ کوئی تعریف تو کرے. اور تو کچھ نہیں ہوگا, میں اللہ کی بندی خوش ہو جاؤں گی, اللہ خوش ہو جائیں گے. اب اس میں اضافہ کر رہا ہوں. حضرت اس سے پوچھیں, یہ مرید بنا ہوا ہے, اس نے مراد آپ کی ذات کو بنایا, اللہ کی ذات کو مراد بناتا تو یہ اپنی اصلاح کراتا. اتنا عرض کر دیتا ہوں آج سب سے پہلے اپنے لیے. چلے بات میں بریک لگانا چاہ رہا تھا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت کے ایک خادم, انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے. وہ بیوی آگے رونے لگی, کیسی بات کر رہے ہو, آپ تو بہت خوش رکھتے ہو مجھے. کہا نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تمہاری وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے, کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جیسے خیال رکھنا تھا میں خیال نہیں رکھ سکا. اب آپ بتائیں اللہ خوش نہیں ہوں گے کیا؟ وہ اللہ کی بندی کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی. ارے بھائی یہ زندگی گزر جائے گی, لڑ جھگڑ کر جوانی گزر گئی, جو ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا وقت تھا وہ لڑ جھگڑ کے گزار دیا, اور اب بڑھاپے میں احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم اپنے جو وقت کو ضائع نہ کرتے. کیا حضرت نے فرمایا, کسی کی شادی ہو رہی تھی کہ حضرت نصیحت فرمائیں, میرے شیخ نے نصیحت فرمایا لیلا مجنو کی طرح رہو, خطاؤں کو معاف کرو, اچھے اخلاق سے رہو, درگزر سے کام لو, اور یہ سوچو کہ اللہ کی بندی ہے, یہ سوچو پیغمبر زادی ہے. ہاں نا, سب بابا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا نا. ایک لڑکا جو ہے وہ ڈوب رہا تھا, کہا نبی کی اولاد کو بچاؤ. ایک آدمی نے اس کو نکالا اور نکال کے کہا ابے تو کہہ رہا ہے میں نبی, ابھی تو للو حلوائی کا بیٹا ہے, تو کہہ رہا ہے میں نبی کی اولاد ہوں. کہا میں سچ تو کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا نا یا بنی آدم, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, تو میں آدم کی اولاد ہی تو ہوں. اگرچہ للو حلوائی کا بیٹا ہوں لیکن ہوں تو بابا آدم علیہ السلام کا بیٹا نا, ان کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ بابا آدم علیہ السلام کی بٹیا ہے. میرے دوستو ساتھی, بس یہ ہے, میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر دیا, کسی سے معافی مانگ لی, کسی کو معاف کر دیا. انتقام کا جذبہ, اندر ہی اندر جلنا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, درگزر نہیں. وقت پہ کھانا نہیں مل رہا پھر گالم گلوچ, وقت پہ کپڑے پریس نہیں مل رہے پھر گالم گلوچ. میں سوچوں تو صحیح میری اولاد پر کیا اثر پڑ رہا ہے. ارے بھائی جو ان پٹ ہوگا وہی تو آؤٹ پٹ ہوگا. باپ گالیاں دے گا, ماں گالیاں دے گی,
تو اولاد کیا کلمہ پڑھے گی؟ کیا وہ درود پاک کی تسبیح پڑھیں گے؟ ان کی زبان پہ بھی تو گالیاں. یقین جانے میں نے ایک نہیں ایسے درجنوں واقعات دیکھے، بچے نفسیاتی مریض، وجہ ماں باپ کی لڑائی. جب دیکھو چک چک، جب دیکھو چک چک، لڑ رہے. وجہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں دین ون وے ٹریفک کا نام ہے. مجھ سے اللہ میرا پوچھے کہ میں اپنا کھاتا صاف رکھوں. تو وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ ذکر جو زیادہ کرنے کی وجہ سے نا، یہ آدمی دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے. دوسروں سے پوچھتا میں کتنا ذکر کرتے ہو؟ کہ میں تو ایک تسبیح پڑھتا ہوں. اچھا ایک تسبیح. اچھا آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ بھائی ہم تو انلمیٹڈ. انلمیٹڈ. تو ہر وقت وہ ہاتھ میں تسبیح ہے. اور غصہ اتنا غصہ. ابھی ایک صاحب آئے تھے، ابھی غرفہ ایک صاحب آئے تھے کہ نہیں میں تو اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے بیوی پر، اور ہر وقت ذکر. بھائی بیوی تمہاری نافرمان کا نہیں، بہت اچھی ہے، بس پتہ نہیں مجھے غصہ کیوں آتا ہے. اب بھائی اسی وجہ سے تو آ رہا ہے اللہ کے بندے، اسی وجہ سے تو آ رہا ہے. نیند نہیں ہو رہی، خشکی چڑھ چکی ہے دماغ کے اندر. اور آج جو نوجوان آیا اس نے 4 مہینے تک کمرے میں اپنے آپ کو بند رکھا ہے. 4 مہینے تک کمرے میں بند. تبلیغ میں 4 مہینے بھی اس کے لگے ہوئے ماشاءاللہ. اتنا اچھا ہے لڑکا، اتنا پیارا ماشاءاللہ نوجوان، اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے. اور بس وہ ہر وقت ذکر، کسی سے ملتا نہیں. اور اگر باہر نکلتا ہے بھائی سے کہتا ہے میرے ساتھ نکلو، مجھے ڈر لگتا ہے. ارے بھائی کیوں اپنی زندگی کو تم نے اس طرح اجیرن کر دیا؟ گھل مل کے رہو، ہنسو بولو، اور ذکر پوچھ کر کرو، اعتدال کے ساتھ رہو. اور سب سے بڑا ذکر یہ کہ اللہ کو ناراض مت کرو. مضمون چلے رہ گیا، اب انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے بارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. عاشقین کا مجمع ہے انشاءاللہ، کوئی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. بس جلدی ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آگے پھر ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اب سنیے گا، آیت شریفہ میں دنیا جہاں کی کامیابی کے حصول کے لیے جنت حاصل کرنے کا حکم ہے. ذرا آگے مزہ آ جائے گا، مزہ نہ آئے عثمان غنی پیسہ واپس. ٹھیک ہے. اچھا، مغفرت کے معنی ہے بچنا، بچانا، چھپانا. اب سنیے گا، یہاں اسباب مغفرت کے بارے میں مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہے. کسی نے اسلام، کسی نے اخلاص، کسی نے ہجرت، کسی نے جہاد، کسی نے توبہ، کسی نے فرائض. بہرحال سب حاصل یہی نکلتا ہے سب. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی، اس کی تفسیر نماز کی تکبیر اولیٰ سے کی ہے کہ تکبیر اولیٰ کا جو اہتمام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. اسباب مغفرت میں سے ایک سبب کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ کا اہتمام. اور ماں بہن وہ بیٹی کیا کریں گی؟ پہلے وقت میں نماز پڑھیں گی، اول وقت میں نماز. ابھی پڑھتی ہوں نمازیں قضا کر دیتی، احساس بھی نہیں ہوتا کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اچھا سنیے گا، اب تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ ذرا سنیے گا. تکبیر اولیٰ کا مصداق، پہلا قول، جو پہلی رکعت میں شامل ہو گیا اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا. لو بھائی کتنی دین میں آسانی ہے. پہلی رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا. ایک قول یہ ہے. نمبر 2، سورہ فاتحہ کے اختتام پر جو آمین کہی جاتی ہے اس میں شرکت سے بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے. نمبر 3، امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے نماز میں شریک ہو جائے تو تکبیر اولیٰ مل گئی. نمبر 4، تکبیر اولیٰ سے مراد یہ کہ امام جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے تو مقتدی بھی اسی وقت نماز میں شریک ہو جائے. البتہ علماء کے تعامل سے یہی راجح معلوم ہوتا ہے، اسی کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں کہ بس امام کے ساتھ پہلی تکبیر بس اللہ اکبر. آگے سنیے گا، مزہ آ جائے گا. قبیلہ طی کے ایک شخص نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف نکلے تو تیزی سے چلنے لگے.
اچھا، تو کسی نے کہا کہ آپ تو خود اس طرح بھاگنے سے دوڑنے سے آپ منع فرماتے ہیں، آپ اس طرح تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نماز کی حد یعنی تکبیر اولا کے لیے جلدی کی ہے میں نے، جب میں جلدی کر رہا ہوں میں تکبیر اولا مجھ سے فوت نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی چلا۔ آگے سنیے گا، ابو کاہل رحمت اللہ نے مرفوعاً بیان کیا کہ جو شخص 40 دن اور 40 راتیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کو پاتے ہوئے نماز پڑھے تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو دوزخ سے بری کر دے، یہ فضلاً احساناً 40 دن تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 رات نمازیں پڑھے اور اس سے نماز عشاء کی پہلی رکعت نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی وجہ سے دوزخ سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس شخص نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھتے ہیں، دوزخ سے برات اور نفاق سے برات۔ آگے سنیے گا، عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوا کرتا ہے، ایمان کا خلاصہ نماز ہے، ایمان کا خلاصہ، اور نماز کا خلاصہ تکبیر اولا ہے۔ آگے سنیے گا بھائی، نماز قربانی کی قربانی، کیونکہ ایک روایت میں وارد ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا 1000 اونٹ رائے خدا میں صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ 1000 اونٹ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اس سے بھی افضل ہے جو امام کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہماری تو نمازیں ہر نماز میں مسبوق، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، اور رکعتیں نکل گئیں۔ کب پہنچا؟ میں بیٹھا ہی تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا۔ سنیے گا، کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے کی کر کے اس کی رغبت پیدا کرنا اور عمل پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، مگر تاکید کے لیے صراحتاً اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ سنیے گا، ابن ابی شیبہ نے روایت نقل کی ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ بلا شبہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور نماز کی ابتدا تکبیر اولا ہے، لہذا تم لوگ تکبیر اولا کی پابندی کرو۔ آگے سنیے گا، قاضی محمد بن سماعہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فرماتے 40 سال تک میری تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی۔ دوستو 40 سال، اس لیے میرے شیخ فرماتے 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے، 1000 کرامات سے بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا۔ صرف ایک دن جب میری ماں کا انتقال ہوا تو جماعت نہ مل سکی، خیال آیا حدیث میں جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس نماز کو 27 دفعہ پڑھا تاکہ خسارہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد نیند آ گئی، سو گیا۔ اسی حالت میں کہنے والے نے کہا، اے محمد، یہ تابعی ہے نا، یہ بزرگ ہیں، تابعی نہیں بزرگ ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اے محمد، تم نے 27 دفعہ تو نماز پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام آمین کہتا ہے تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، مگر منفرد اور تنہا آدمی کی آمین پر فرشتوں کی آمین نہیں ہوتی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا یعقوب صاحب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ مخلوق کے ازدحام اور مسافے کی کثرت کے باعث باوجود اجرت کے جس وقت آپ جماعت میں شریک ہوئے تو قرات شروع ہو چکی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو آپ اداس تھے، چہرے پر اداسی کے آثار تھے، اور آپ رنج کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے تھے۔ کون؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے الفاظ ہے، افسوس 22 برس کے بعد آج میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ اہتمام دیکھیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نماز میں کچھ دیر سے آئے شادی کے بعد. دیکھیں شیخ ایسا ہوتا ہے. مولوی عبدالحی رحمۃ اللہ نے سکوت کیا کہ شاید نئی شادی کی وجہ سے اتفاقیہ کچھ دیر ہو گئی. اگلے دن پھر ویسا ہی ہوا کہ سید صاحب کو اتنی دیر ہوئی کہ تکبیر اولا ہو چکی تھی. مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی نے سلام پھیرنے کے بعد کہا عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت ہوگی. یہ جملہ کہا. فرمایا عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت ہوگی. شیخ نے یہ جملہ کہہ دیا. ان کے مطلب استاد تھے. سید صاحب چپ رہے اور اپنی غلطی کا اقرار کیا. پھر وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے معمول کے مطابق تشریف لانے لگے. شیخ کو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. آگے سنیے گا. تکبیر اولا میں شرکت خوش قسمتی کی بات ہے، مگر جن ازلی سعید روحوں پر نماز اور مناجات کا غلبہ ہوتا ہے وہ نماز آذان سے بھی پہلے مسجد میں حاضری کا اہتمام کرتے ہیں. متقدمین میں سے نہیں، متاخرین میں سے بہت دور کی نہیں بلکہ قریب کی بات. ان بزرگوں کا معمول بھی ہمارے لیے شارع عمل ہے. ذرا سنیے گا، بس یہ چھوٹی سی بات سناتا ہوں، آگے بھی ہے الحمدللہ. اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے مولانا محمد جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ قطب عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک نماز کے لیے مسجد میں آذان سے پہلے حاضری کا تھا. بالخصوص مدینہ منورہ کے زمانے قیام میں. آخر عمر میں حضرت چونکہ معذور ہو گئے تھے از خود تیاری نہیں کر سکتے تھے. دوستو غور سے سننا، پھر نہ کہ نہ خبر نہ ہوئی. اس لیے خادم تیاری کراتا تھا. ایک دن تیاری کرانے میں خادم کو اتنی دیر ہو گئی کہ مسجد نبوی میں آذان شروع ہو گئی. آذان، نماز نہیں، آذان شروع ہوئی. ابھی نماز میں وقت ہے، آذان مسجد نبوی میں شروع ہو گئی. طبیعت مبارک پر بہت اثر ہوا اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں جا میرے یار اتنی دیر کر دی کہ وقت ہی ختم ہو گیا. الفاظ سنیے، جا میرے یار اتنی دیر کر دی کہ وقت ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. خواص اور علماء تو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، مگر قدیم زمانے کے عمرا وزراء بادشاہ بھی حضرات علماء کرام اولیاء اعظام سے ان کی صحبتوں کی برکت، ان کی خدمت کی برکت، ان سے عقیدت کی بدولت اسی رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں. اب سنیے گا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا. جنازہ تیار ہوا. نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑے میدان میں جنازہ لایا گیا. بے شمار مخلوق جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی. حد نگاہ تک ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا ایک سمندر نظر آیا. جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے حضرت نے وصیت کی ہے، اور وصیت یہ کی ہے کہ خواجہ صاحب کا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی کبھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو. خواجہ صاحب کا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو. خواجہ صاحب کا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس نے کبھی کسی غیر عورت پر نگاہ نہ ڈالی ہو. خواجہ صاحب کا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں، وہ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے کہا میں مفتی ہوں، تمہیں پتا ہے دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، میں سنتیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہمیں مسائل کا پتا ہے، گنجائش پر ہم عمل کرتے ہیں. کہ نفس ہمیں کہتا ہے گنجائش ہے گنجائش ہے گنجائش ہے. مفتی ہو کر سنتیں چھوڑے. میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا مفتی صاحب جب دل میں سنتوں کے بارے میں سستی کا دائیا پیدا ہو نا، سستی کا جو ہے وہ دائیا پیدا ہو، شیطان وسوسہ پیدا ہو، تو اس وقت دل میں کہہ دو کہ میرے سنتیں نہ پڑھنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا کہ میرا امتی میری سنتیں نہیں پڑھ رہا. اب سنیے گا. جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں وہ خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھائے. جب یہ بات کہی گئی تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ اسی دوران ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا. جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا آپ تو چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا. آپ تو چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر دیا. مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر قسم کھائی، الحمدللہ یہ چاروں خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں. لوگوں نے دیکھا تو وہ اس زمانے کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. شمس الدین التمش.
بس اللہ ہم سب کو بھئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے، اصل تو یہ کہ عمل ہے. اللہ میرے دل میں اتار دے، ہم سب کے دل میں اتار دے، عمل کی اللہ بھی عطا فرمائے. اسامہ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے نبیل بھائی، ان کے نانی کی والدہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ ان کو صحت دے. مفتی شیراز صاحب کی نانی سانس کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو بھی صحت دے. 121 کے قریب ماشاءاللہ خواتین ماں بہن بہو بیٹیاں شرعی پردے کے ساتھ 121 کے قریب وہ بیان سننے میں. ہمارے قاری ناصر صاحب کے رشتہ دار ایک بچی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے. عبداللہ کی ہمشیرہ عمان میں ہوتی نا، اور اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ان کے بھائی بحرین میں، ان کو بھی ڈائلسس، اللہ ان کو بھی صحت دے. عبدالوحید صاحب کو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ مولانا دانش پیر کو ہے نا، پیر کو مغرب کے بعد انشاءاللہ بھینس کالونی 5 نمبر میں افضل البشر مدرسہ ابن عباس کے نام سے مسجد افضل البشر، وہاں انشاءاللہ مغرب سے عشاء بیان ہے انشاءاللہ اس پیر کو انشاءاللہ تعالی. اور پھر عشاء کے بعد کون سی مسجد ہے؟ فاروق اعظم مسجد 5 نمبر پہ 6 نمبر پہ. تو اسی دن پھر جو ہے 6 نمبر پہ جو ہے وہ فاروق اعظم مسجد ہے، تو انشاءاللہ وہاں انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان ہے. ہمارے عبدالقیم صاحب کے بڑے بھائی اقبال صاحب وہ ICU میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اچھی صحت عطا فرمائے، بیماری کا اللہ نام و نشان مٹا دے. سب کے لیے دعا ہے. ہمارے مفتی اچھا والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے. شاید والد صاحب بیمار ہیں، اہلیہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اللہ سب کو عافیت سے رکھے. جس کا وضو نہیں وضو کر لیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کو مل بیٹھنا قبول فرما. اللہ جی خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما. اللہ جی جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنے بڑے کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ آپ دونوں جہاں کے مالک ہیں، دونوں جہان کی خوشی اللہ عطا فرما. اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنے نام کی چاشنی مٹھاس عطا فرما. مولا کریم ہم کے نہ بھی بننا چاہیں پھر بھی اپنا بنا دے، اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا دے. اے اللہ ہم اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھول جانا میری موت ہے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. اللہ پلک چپکنے کی دیر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. اللہ آپ کا سہارا ہے، اللہ آپ کا سہارا. مولا کریم ایک آپ کا سہارا. اللہ مولا کریم اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کو تھام لیجیے، اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے. اللہ نفس اور شیطان کے ڈاکو ہمیں اچکنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اے رب کریم، اے رب کریم، ماں سے اگر ڈاکو اغوا کرنے والے بچے کو چھیننا چاہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ ڈاکو زور لگاتے ہیں، ماں بے بس ہو جاتی ہے. اللہ جی آپ بے بسی سے پاک ہیں، اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. اللہ جی آپ ہم سب کو اپنی آغوش میں لے لیجئے کہ نفس اور شیطان یہ ڈاکو ہمیں آپ سے دور بھی کرنا چاہے، اللہ دور نہ کر سکیں. مولا کریم اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو پناہ دے دے. اللہ ایک بچے کو اپنی ماں کی گود میں ہی سکون ملتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرم شریف میں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا، اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا رش کی وجہ سے. تو ملائیشیا کی ماں آئی، عورت جو ماں تھی، اس نے اس بچے کو اٹھایا لیکن بچے کا رونا بڑھا. پھر انڈونیشیا کی ماں آئی، بچے کا رونا بڑھا. پاکستان کی ماں آئی، رونا بڑھا. نائجیریا کی ایک حبشن جو اس کی اپنی ماں تھی، اس ماں نے اپنے بچے کو جب گود میں لیا تو بچے کی جو ہے وہ بچے کا رونا وہ ختم ہوا، اور بچے نے اپنی اس ماں کے کندھے پر سر رکھا اور تھوڑی دیر ہچکیاں لیتے لیتے نیند کی آغوش میں چلے گئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نیٹ، کیبل اور فیس بک اور ان گناہوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہمیں تو سکون اپنے رب کی یاد ہی میں ملے گا، اپنی رب کی رحمت کی آغوش میں ملے گا. اللہ جی ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اللہ جی وہ چین سکون
اور اللہ راحت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. ہماری دنیا کو بھی اللہ حسین بنا دے، ہماری قبر کو بھی حسین بنا دے، آخرت کو بھی حسین بنا دے. اللہ جی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. مرحومین کی اللہ جی بے حساب مغفرت فرما دے. اللہ جی ہمارے بڑے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ میرے اساتذہ مشائخ اللہ جو دنیا سے جا چکے سب کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ جی جو امانت وہ سپرد کر کے گئے اس میں اب تک خیانت اللہ معاف کر دے. مجھ خائن کو اللہ امانت دار بنا دے. اے اللہ اپنے ہمارے جو مشائخ گزرے بزرگ گزرے اور اللہ میرے شیخ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھیے جو انہوں نے اعتماد فرمایا. اللہ جی ان کے اعتماد پر اپنی رحمت سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ان بڑوں کا ہاتھ ہو میرا گریبان ہو. میری اللہ حفاظت فرما دے. اللہ میری ہر سانس آپ کے فضل کی محتاج ہے. ہم سب کی اللہ ہر سانس آپ کے فضل اور کرم کی محتاج ہے. اللہ جی ہمارے دل کی ہر دھڑکن آپ کے فضل اور کرم کی محتاج ہے. اللہ جی ایمان ہے ہمارا کہ ہمارا بال بال آپ کے فضل کا محتاج ہے. اللہ ہم مستغنی نہیں، ہم تو فقیر ہیں. اللہ ہم تو فقیر ہیں. اللہ آپ نے ہمیں فقیر فرمایا، انتم الفقراء فرمایا. اللہ جی ہم تو رجسٹر فقیر ہیں. اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، بیکاری ہیں. اللہ اپنے فقر کا اور اے اللہ اپنی بے بسی کا اے اللہ اقرار کرتے ہیں. اللہ اور اے رب کریم ہمارا واسطہ آپ جیسے قادر مطلق سے پڑا ہے. اللہ مجھے اس قادر مطلق کے کرم کا آسرا ہے. ارے او گناہ کے بچے تو مجھے کیا ڈراتا ہے. اللہ جی ہمیں آپ کا آسرا ہے. اللہ اے رب کریم اپنی آغوش رحمت میں ہم سب کو لے لیجئے. ہماری حفاظت فرما، دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ آپ حافظ بھی ہیں، آپ حفیظ بھی ہیں. اللہ اے اللہ دشمنوں کے شر فتن سے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما دے. اللہ جی میرے شیخ کا سفر متوقع ہے ملتان خیر المدارس ختم بخاری کی تقریب میں، اور شجاباد میں بھی جامعہ فاروقیہ کے نام سے مدرسہ وہاں بھی، اور بھی حضرت کے اسفار ہیں. اور جامعہ خیر المدارس میں مفتی شیخ الاسلام مفتی متقی عثمانی صاحب بھی وہاں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو ہیں اور حضرت کو بھی دعوت دی ہے. اللہ میرے شیخ کے سفر کو کامیاب فرما دے. اے اللہ حضرت کی فیوز و برکات کو پوری دنیا میں عام فرما دے. اللہ اے اللہ حضرت کو جو آپ نے درد دل کی دولت دی ہے اس کا ایک ذرہ مجھے ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. اللہ جی کراچی کا اجتماع ہمارا قریب ہے، کامیاب فرما دے. موسم کو معتدل فرما دے. اللہ جی ہزاروں جماعتوں کا وہاں سے خروج فرما دے. اللہ جی ہزاروں جماعتوں کا خروج فرما دے. پوری دنیا میں دین کو عام فرما دے. جہاں جہاں یا اللہ مدارس ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما دے. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. مولا کریم ہم نے مانگا اپنی حیثیت کے مطابق، آپ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. کہ ایک سخی کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے ایک چھوٹی سی بوتل دے کر کہا کہ مجھے اس میں شہد دے دو. اس نے 1 من شہد اس کو دیا. وہ آدمی کہنے لگا میں نے تو چھوٹی سی بوتل میں شہد مانگا تھا، تم نے 1 من مجھے شہد دے دیا. وہ سخی کہنے لگا تم نے مانگا تھا اپنے ظرف کے مطابق، میں نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ جی ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا، اپنے ظرف کے مطابق مانگا. آپ اپنی شان کے مطابق اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. آج تک آپ سے سب کچھ مانگا، آپ سے آپ کو نہ مانگا. اللہ جی آج آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں. اللہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. الہی کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں ہوں تجھ سے فقط طلبگار تیرا. ذوق طلب بھی دہر میں مختلف دیکھتا رہا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا. اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما. آنے والوں کو اے اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. ماں بہن بہو بیٹیاں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. اللہ مجھے ہم سب کو اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ کی نعمت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.